السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی جو ہم پیتے ہیں کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے، اس کو ہم کبھی غور اور فکر نہیں کرتے اس کے اوپر۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں جی کہ ہم کو زندہ کیسے کیا جائے گا، جی مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، ہم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے اور ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، اور اسی طرح ہمارے آباء و اجداد، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ پانی کا جو نظام ہے جو چل رہا ہے، یہ جو آپ پانی پیتے ہو، کبھی اس کے اوپر غور و فکر کیا کہ یہ پانی کس طریقے سے آپ کے سامنے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کچھ اس طریقے سے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 68، 69 اور 70، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں جی؟ بڑے ایک انداز ہے جی اللہ تعالیٰ کا پوچھنے کا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو تم پانی جو تم پیتے ہو، جو کنویں سے تم پانی نکالتے ہو، یہ پانی اس کنویں کے اندر کیسے آیا؟ یہ آج کے ماحول کے اندر یہ جو ہم پانی پیتے ہیں ہماری ٹنکیوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم تک پانی کیسا آیا؟ تو قرآن کی جو تعلیم ہے وہ سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے کہ لیکن قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے، ہر وقت کے لوگ آئیں گے اور طرح طرح کے سوال آئیں گے، تو سارے سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر دے دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا، قیامت تک یہ آپ کی رہنمائی کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہم اس سے ہدایت ملتی رہے گی، لیکن اس کو ہم کو سمجھنا ہے جی ضروری۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب یہ جو پانی جو ہم پیتے ہیں، یہ پانی کیسے آتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، پانی کا ایک پروسیس ہے۔ پانی ایک تو ہے جی سمندر سے تو ہمارے گھر میں ڈائریکٹ آ نہیں رہا، نہ اس کو ہم پی سکتے، وہ تو بہت ہی زیادہ کڑوا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ ایک نمکین ہوتا ہے جی، اس کو تو آپ ڈائریکٹ پی ہی نہیں سکتے، جیسے آپ پئیں گے تو آپ الٹی کر دیں گے۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ جو پانی جو اللہ تعالیٰ برساتے ہیں جی آسمانوں سے زمین پر، ٹھیک ہے، اللہ کی ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کے بادل ہوتے ہیں، ایک پروسیس ہوتا ہے، سمندر کا پانی وہ ویپرز کے اندر کنورٹ ہوتا ہے، پھر وہ بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آتے ہیں، پھر اس کو نازل کرتے ہیں جی کہاں پر؟ پہاڑوں پر، ندیوں سے وہ ہمارے پاس گھومتے گھامتے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے جی، ہم پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم پانی جو تم پیتے ہو، اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ، اَأَنتُم اسے بادلوں سے تم ہی اتارتے ہو، انزال کہتے ہیں نا انزلہ، کہ کیا تم اس پانی کو جو آپ پی رہے ہیں وہ پانی کون لایا؟ کیا تم لے کر آئے؟ یا تم نے آسمانوں کے اندر ٹنکیاں لگا رکھی ہیں جی جو پانی کو برساتی ہیں، ٹھیک ہے، تم نے ایک نظام بنا رکھا ہے، اس نظام کو بنانے والا کون ہے؟ وہ ہے جی اللہ، اللہ ہی پانی کو برسا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جب پانی برستا ہے، جب بارش ہوتی ہے، تو یہی پانی ہم پیتے ہیں، اسی پانی کو ہم یوز کرتے ہیں کھیتیوں کے اندر، ٹھیک ہے، اور بھی ادر طریقے سے، بے شمار طریقے سے اس پانی کو یوز کیا جاتا ہے۔ ہمارے گھر تو پانی آ گیا، اب بتاؤ کون سا بندہ ایسا ہے جو سمندر سے ڈائریکٹلی پانی لے کر آ رہا ہے اور اس کو پی رہا ہے؟ تو اللہ کا ایک پورا نظام ہے جو ہم پانی پیتے ہیں۔ اب زمین کے اندر سے جب ہم پانی نکالتے ہیں جی، بورنگ کرتے ہیں، برمے لگے ہوئے ہیں، پلانٹ لگے ہوئے ہیں، اس زمین تک پانی کس نے پہنچایا؟ تو یہ سب کون ہے جی؟ کرنے والی ذات یہ ہے جی اللہ کی ذات۔ اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ایک کوشچن سوال کر رہا ہے جی بڑے دلکش انداز کے اندر، یہ پانی جو تم پی رہے ہو، یہ جو پانی جو بارش سے برس رہا ہے جی بادلوں سے، اسے تم برسا رہے ہو یا تمہاری اتنی ٹیکنالوجی ہائی ہو گئی ہے کہ ہاں جی تم اس کو برساتے ہو؟ نہیں، یہ بارش کا پانی اور بادلوں سے پانی برسانے والا کون ہے؟ وہ ہے جی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لو نشاء، اور اگر ہم چاہیں اور ہماری منشا ہو، جعلناہ، تو بنا دیں اس کو اجاجن، کڑوا، زہریلا، یہ تم اس کو پی بھی نہ پاؤ، تو تم اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ فلولا تشکرون، تو تم اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے جس نے تمہیں میٹھا میٹھا پانی پلایا، ٹھنڈا پانی پلایا، اپنی قدرت سے پانی پلایا، یہی پانی ہم سمندر کا پی نہیں سکتے۔ تو اتنا بڑا جو نظام چل رہا ہے، اتنا بڑا جو نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں جی پانی کا برسانے کا اور اس کو آپ تک لے آنے کا، تو یہ سب چلانے والا کون؟ یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے جی؟ اس کی طاقت ہے جی صرف اللہ کی۔ اللہ اپنے امر سے، اپنے حکم سے اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، جب اللہ چاہے گا اس پورے نظام کو ختم کر دے گا، جیسے کہ سورہ واقعہ میں اسٹارٹنگ میں ہوا
اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت آئے گی تو سب چیز کو اللہ تعالیٰ تہس نہس کر دے گا، پانی بھی ختم ہو جائے گا، پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، آسمان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اتنا بڑا نظام چل رہا ہے تو کیا ہم آپ کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں جی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں جی سورہ واقعہ کے اندر کہ ہم آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، اور اس کو چاہے آپ مانو یا نہ مانو، اللہ تعالیٰ بے شمار مثالوں کے ذریعے سے ہم کو سمجھا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا زراعت کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم کو سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں جی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہا ہے۔ تو کیا اللہ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے تو وہ تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ بے شک، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اللہ ہم کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ اور زندہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ موت کے اوپر تو موت پر قصہ ختم نہیں ہوگا، موت کے بعد تو اصل قصہ شروع ہوگا، آخرت کا قصہ شروع ہوگا جس کو ہم جھٹلا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جھٹلاتے رہو، مرنے کے بعد ساری حقیقت آپ کو پتہ چل جائے گی، اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، غور اور فکر کریے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ کی نشانیوں کے اندر غور اور فکر کیجیے، اپنی نشانی اپنے آپ کے اندر کچھ جھانکیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ سب ایسا ہی نہیں پتہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، ایک نظام ہے جس کے تحت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ نے گناہ کیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گناہ پکڑے نہیں گئے جی، آپ بہت زیادہ شاطر ہیں جی، آپ نے بڑی چالاکی سے اپنے گناہوں کو چھپا لیا، آپ نے بڑے سارے لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کی، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس آپ سے بدلہ لینے کی قوت نہیں تھی، اور آپ ظلم پر ظلم کیے جا رہے تھے۔ تو کیا مرنے کے بعد آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا جی؟ اس مظلوم کے اوپر جو ظلم ہوا اس کے ساتھ انصاف کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر تو بس چند چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے ایک قتل کیا تو آپ کو پھانسی ہو گئی، آپ نے 100 قتل کیے تو آپ کو پھانسی ہو گئی، آپ نے 1000 قتل کیے آپ کو پھانسی ہو گئی، آپ کا قصہ ختم ہو گیا موت کے بعد۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ نے 100 قتل کیے ہیں تو 100 قتل کی سزا دے گا جی آپ کو، ایک قتل کی سزا نہیں۔ اور آپ کی جو زندگی ہے نا، مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ ہوں گے، جو آپ نے ظلم کیے ہوں گے، اس کا ایک ایک ظلم آپ کو دکھا دیا جائے گا، ایک ایک چیز آپ کو دکھاتی جائے گی۔ تو پھر جب آپ کو احساس ہوگا کاش میں مٹی ہوتا اور میں مٹی ہی بنا رہتا، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی نہ ہی بخشتا اور میرا سارا قصہ ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، جس نے ظلم کیا ہے اس کو ظلم کی سزا ملے گی، اور سزا اس دنیا میں نہیں ملے گی، یہاں تو آپ کو اعمال کرنے، اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو اچھے عمل کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا جی، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، اس کے بدلے میں اللہ راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو آپ کو جنت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ گناہ کر رہے ہیں، جب گناہ کر رہے ہیں تو آپ کے جو گناہ ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، وہ جو اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ آپ کی نیکیوں سے زیادہ آپ کے گناہ ہو جائیں گے، تو ان گناہ کا حساب جب اللہ تعالیٰ لے گا اور آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ آپ کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔